اس بوڑھی اماں کے دروازے پر دستک دی. کہا کون؟ کہا میں عمر ہوں. اور وہ کہنے لگے کہ بوڑھی اماں، حضرت عمر کہنے لگے کہ بوڑھی اماں اگر میرے لائق کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو تو بتائیے، میں کرنے کو تیار ہوں. تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹا آپ کے اس جذبات کو، ایک نیک جذبات کو اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن ایک نوجوان آپ سے پہلے آیا اور ہمارے گھر کے سارے کام کر کے چلے گئے. حضرت عمر سوچنے لگی یہ کون شخص آیا میرے سے پہلے؟ یہ غالباً تہجد کے وقت حضرت عمر گئے تھے. تو حضرت عمر سوچنے لگے کہ اب آئندہ کل میں اس سے پہلے آؤں گا اور دیکھوں گا وہ نوجوان کون ہے. چنانچہ دوسرے دن آیا، تقریباً 3 بجے ہی آ گئے. پھر پوچھا بوڑھی اماں میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائے، میں خدمت کے لیے تیار ہوں. بوڑھی اماں نے پھر یہی جواب دیا کہ بیٹا جزائے خیر دے تمہیں، ایک نوجوان آیا تھا اور میرے گھر کا سارا کام کر کے چلا گیا، برتن دھونا، لوٹے میں پانی بھرنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی کام تھا وہ سب کر کے چلا گیا. تو حضرت عمر سوچنے لگی یہ کون شخص ہے جو میرے سے پہلے آ کر کام کر کے چلا جاتا ہے. تیسرے دن آئے، حضرت عمر نے سوچا کہ آج تو میں بہت پہلے آ جاؤں گا. 2 بجے ہی آ گئے رات. دیکھا کہ ایک شخص اس بوڑھی اماں کے گھر میں داخل ہو رہا. اب حضرت عمر سوچنے لگے کہ اب تو یہ پکڑا گیا، کون شخص ہے یہ جو کام کر کے جا رہا. چنانچہ گھر کے دروازے کے بازو میں دبک کر کھڑے ہو گئے، چھپ کر کھڑے ہو گئے، یہ کون شخص یہ گھر سے نکلتا ہے. چنانچہ گھر سے جو نکلا ہاتھ پکڑا، کہا کون؟ فرمایا میں ابو بکر ہوں. حضرت عمر کے ہوش اڑ گئے اور کہا آپ امیر المومنین ہیں، خلافت سنبھال رہے ہیں، پھر انفرادی طور پر بھی خدمت کر رہے ہیں، اللہ اکبر. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا کہ میں ابو بکر سے نیکی میں سبقت کروں گا، آگے بڑھوں گا، لیکن میں قیامت تک ابو بکر سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ سب واقعات سے ہمارے اندر جذبات پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہونا چاہیے کہ نیکیوں میں صحابہ کرام کی فطرت یہ ہوتی تھی، ان کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ کون سا ایسا موقع مل جائے جس سے میں نیکیاں جمع کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لوں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لوں. تو ہر وقت